ماریا کے حسن کا میں دیوانہ ہو گیا تھا اور اب میں طریقے ڈھونڈ رہا تھا کہ کیسے اس کو سیٹ کر کے اس کا کام اتارا جائے، اور پھر میں کامیاب ہو گیا اور اس کا کام تمام کیا۔ میرا نام سفیان ہے، میری عمر 24 سال ہے اور میں گلشن بھاولپور میں رہتا ہوں اور میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے۔ اپنا آفس ہے۔ ایک دن میں بائک پر آفس کی طرف جا رہا تھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے گھر پہ ناشتہ نہیں کیا۔ امی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ سفیان ناشتہ کر کے جاؤ، مگر میں جلدی میں تھا کیونکہ آج میرے آفس میں ایک پارٹی آنے والی تھی اور ان کا آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں جلدی فریش ہو کر تیار ہو کر آفس کی طرف چل پڑا۔ اب میں بائک بہت تیز چلا رہا تھا، اچانک ایک کار نے آ کر آگے سے مجھے ٹکر مار دی اور میں بائک پر سے گر گیا اور مجھے کافی چوٹیں آ گئیں۔ مجھے لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر مجھے وکٹوریہ ہاسپٹل لے گئے۔ بھاولپور شہر کی سب سے بڑی ہاسپٹل ہے وکٹوریہ ہاسپٹل۔ مجھے تھوڑی بہت چوٹیں میرے گھٹنے چھل جانے پر لگی تھی اور میرے ماتھے پر تھوڑی سی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے میرے ماتھے سے خون نکل آیا تھا۔ جب مجھے ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو میں اس وقت درد کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، اور پھر جب میں ہاسپٹل پہنچا تو مجھے ایک بیڈ پہ لٹایا گیا اور ایک ڈاکٹر آئی جو بالکل جوان لڑکی تھی جس کی عمر لگ بھگ کوئی 20 سے 22 سال تھی۔ اس نے آ کر میری حالت دیکھی اور میرے ماتھے سے خون کو صاف کرنے لگی اور میرے گھٹنے بھی اس نے صاف کیے اور پٹیاں باندھنے لگی۔ اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا، کچھ بال اس کے بعد بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور وہ اسے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وہ مجھے پٹیاں کر رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین جانے کہ میرا سارا درد اسے دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اتنی جوان اور خوبصورت ڈاکٹر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دفعہ دیکھی تھی اور پہلی نظر میں ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اب کافی دیر وہ پٹیاں کرتی رہی اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے میرے تمام جسم کی پٹیاں کر لی تھی، دونوں ٹانگوں پر بھی پٹیاں لگ چکی تھی اور میرے ماتھے پر بھی پٹی باندھ چکی تھی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام سفیان ہے۔ میں نے پھر ان سے بھی پوچھ لیا کہ ڈاکٹر آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ماریا ہے۔ ڈاکٹر ماریا وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا ہوا کہ کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی، یہ چھوٹی چھوٹی خراشیں ہیں جو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بال بچ گئے۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر ماریا جی، بس اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر میں نے کال ملائی اور اپنی امی کو اور ابو کو ہاسپٹل بلایا۔ میرے ابو اسکول ٹیچر تھے مگر اس وقت وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ میری امی آ کر فوراً ہی مجھے پکڑ کر چومنے لگی اور کہنے لگی میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ میں نے کہا امی حوصلہ کریں، یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ اس ڈاکٹر ماریا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس نے اتنی بہترین انداز میں ٹریٹمنٹ کی۔ اب میں بہت زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ پھر میری امی اس ڈاکٹر کو دعائیں دینے لگی۔ ڈاکٹر ماریا نے کہا کہ آنٹی یہ میرا فرض بنتا تھا اور ہم ڈاکٹر ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے پیشنٹ کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا کہ امی سب ڈاکٹر ان جیسے نہیں ہوتی۔ اب میں بہت زیادہ ڈاکٹر ماریا کی تعریف کیے جا رہا تھا جس پر ڈاکٹر ماریا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور پھر بالآخر مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ اب میں گھر آیا، کچھ دن تو میں زیادہ چل بھی نہیں سکتا تھا لیکن مجھے وہ ڈاکٹر ماریا بار بار یاد آ رہی تھی۔ تقریباً 4 دن کے بعد میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور پھر میں ہاسپٹل چلا گیا۔ اصل میں گیا تو میں اس ڈاکٹر ماریا کو دیکھنے تھا لیکن بہانہ یہ تھا کہ میں اپنا چیک اپ کروانے آیا ہوں۔ اب میں سیدھا ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹر ماریا کا پوچھنے لگا اور مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ماریا موجود ہیں ہاسپٹل میں۔ پھر میں ڈاکٹر ماریا کے پاس چلا گیا۔ وہ جس روم میں تھی میں اسی روم میں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی، وہ میرا نام بھی جانتی تھی، انہیں یاد تھا۔ کہنے لگی سفیان آپ اب کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر ماریا جی، وہ میں آپ سے چیک اپ کروانے آیا تھا کہ آپ دیکھ لیں کوئی زخم وغیرہ بگڑ تو نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر ماریا نے کہا کہ آپ یہاں آئیں، میرے پاس بیٹھیں
کرسی پر میں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو ماریا نے میرے سر والا زخم دیکھا اور کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنے دونوں گھٹنے دکھائے تو ڈاکٹر ماریا نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو تھوڑا احتیاط کرنا، ابھی میڈیسن ختم ہو گئی ہیں یا کھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی 2 دن کی پڑی ہیں۔ ڈاکٹر ماریا کہنے کی بس آپ وہ 2 دن والی دوائی ختم کریں، آپ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر ماریا ایک زخم ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ماریا کہنے لگی کون سا ایسا زخم ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا؟ میں نے کہا غور سے دیکھیں آپ۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سب ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر ماریا مجھ سے کہنے لگی کہ چلیں آپ دکھا دیں مجھے کون سا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا کہ اس کے اندر زخم ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی سفیان کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی ہمارے قریب نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا آگے ہو کے ڈاکٹر ماریا کے کان میں کہنے لگا کہ ماریا مجھے آپ سے بہت اچھی لگی ہیں۔ اصل میں یہ باہر کے زخم تو بالکل ٹھیک ہو گئے، مگر میرے دل میں زخم ہو گیا آپ کی محبت کا۔ آپ سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ اس دن آپ میرے زخموں کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور میں صرف آپ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اور ماریا پہلے مجھے درد فیل ہو رہا تھا، لیکن جب آپ کو میں نے دیکھا تو آپ یقین کریں میرا سارا درد ختم ہو گیا تھا۔ اب ڈاکٹر ماریا ایک دم حیران ہوئی، مجھ سے کہنے لگی سفیان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر ماریا تو مجھے اپنے دل میں جگہ دے دیں یا پھر مجھے کچھ زہر دے کر مار دیں۔ ڈاکٹر ماریا مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ سفیان آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، آپ اس طرح کی کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں آپ کے بغیر پتہ نہیں یہ 7 دن کیسے گزار کر آیا ہوں۔ رات دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے آپ ہی مجھے یاد آتی ہیں۔ وہ تو میں ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا، امی نہیں آنے دیتی تھی، اس لیے میں نہیں آیا اتنے دن، ورنہ تو میں اگلے دن ہی آپ کے پاس آ جاتا۔ میں نے کہا مجھے اپنا نمبر دیجیے۔ ڈاکٹر ماریا منع کر رہی تھی مگر میں نے انہیں راضی کر لیا۔ میں نے ان سے ان کا نمبر لے لیا اور پھر میں نے ان سے ٹائم ٹیبل بھی پوچھ لیا کہ آپ کس وقت آتی ہیں ہاسپٹل پہ اور پھر آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں گھر آ گیا تھا، امی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا امی وہ ڈاکٹر ماریا کو دکھانے گیا تھا کہ زخم میری ٹھیک ہو رہے ہیں یا زیادہ اور دوائی دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ امی پوچھ رہی تھی کہ پھر ڈاکٹر ماریا نے کیا کہا؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ کی 2 دن کی دوائی بچی ہوئی ہے بس وہی آپ کھا لیں، آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ شکر ہے، اب احتیاط کرنا اور بائک کے تو بالکل قریب بھی مت جانا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے، آفس بھی مت جانا، اور تمہارا وہ لڑکا ہے نا رافع، وہ بس آفس چلا لے گا، سارا کام اس کو دے دو۔ میں نے کہا ہاں امی وہ کام کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات کے 10 بج گئے۔ اب میں نے ڈاکٹر ماریا کا نمبر ملایا، ماریا نے کال اٹینڈ کی تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ ڈاکٹر ماریا کہنے لگی سفیان آپ ہیں تو اچھے، مجھے بھی آپ اچھے لگے ہیں، مگر سچ سچ بتائیں کہ واقعی میں آپ کو اتنی اچھی لگی ہوں؟ میں نے کہا ماریا آپ کو نہیں پتا، میرے دل سے پوچھیں، سچ کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے صحیح سے میں کھانا نہیں کھا پا رہا تھا، وہ تب بھی آپ سے بات کر کے آ گیا ہوں تو ابھی میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ پھر ماریا اور میں تقریباً 2 گھنٹے تک فون پر بات کرتے رہے۔ میں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا اور ماریا نے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا۔ ماریا کا ایک بھائی USA میں پڑھنے گیا ہوا تھا، مطلب امریکہ گیا ہوا تھا، وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اس کے ماں باپ گھر پر ہی ہوتے تھے، کافی اچھے خاندان سے تھی۔ ماریا میں نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام سونیا ہے اور بڑے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، ابو اور امی گھر پر ہوتے ہیں اور میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اپنا آفس ہے۔ اور پھر ہم لوگ سو گئے۔ صبح میں اپنے آفس گیا، رافع نے آفس کھولا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں آفس بیٹھا، پھر میں نے ماریا کو کال کی۔ میں نے کہا ماریا لنچ ٹائم میں کھانا مت کھانا، میں آ رہا ہوں اور پھر ہوٹل میں ساتھ کھاتے ہیں۔ ماریا نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، 1 بجے تک آپ آ جائیے گا، 1 بجے سے 2 بجے تک ہمارے لنچ بریک ہوتا ہے۔ پھر میں ٹھیک 1 بجے ماریا کے ہاسپٹل میں ماریا کو پک کرنے پہنچ گیا۔ پھر ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ پہ آ گئے،
ہم نے کھانا کھایا اور کافی باتیں بھی کی۔ اب میں نے دیکھا کہ ماریا میرے ساتھ بالکل سیٹ ہو گئی تھی۔ کافی دن ہماری بات چیت ہوتی رہی اور ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ ماریا مجھے کہنے لگی سفیان تم میرے گھر پر رشتہ بھیجو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماریا، میں بہت جلد تمہارے گھر پہ امی کو بھیجوں گا ہمارے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ اور پھر میں نے ایک دن اپنی امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ امی کا یہ تو اچھی بات ہے، وہ بچی ماریا مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی اور ہے بھی ڈاکٹر، پڑھی لکھی ہے اور اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہوگی۔ میں نے کہا امی میں نے اس سے پوچھ لیا ہے، اس کی فیملی بہت اچھی ہے۔ پھر امی نے کہا کہ اسے بتا دو ہم سنڈے کو رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے ماریا کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماریا نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری امی جیسی رشتہ لینے کے لیے گئی، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے اور آپ کا بیٹا معمولی سا پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ آپ کے خاندان میں ہمارے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو اپنے رشتہ داروں میں ہی دیں گے، اپنے برابر کے لوگوں میں دیں گے۔ آپ میں اور ہم میں کافی فرق ہے۔ جب امی نے آ کر مجھے ساری کہانی بتائی تو میرے 2 پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ہی ماریا کا نمبر ملایا۔ ماریا کہنے لگی کہ سفیان تم پریشان مت ہو، میں امی ابو کو راضی کر لوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔